الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خوب یاد رکھو کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ لوتڑا و گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، خوب سن لو کہ وہ لوتڑا وہ انسان کا دل ہے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی اہمیت ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اور اس کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح درست ہو جائے گا تو باقی بدن بھی درست سمت پر چلے گا. اخلاق کسے کہتے ہیں یہ پہلے بھی ہم نے کسی حدیث میں اس کی تفصیل پڑھی تھی، تو آسان سی وضاحت یہ ہے کہ اچھے اخلاق کہتے ہیں دل کی بیماریاں دور کرنے کو. جیسے کہ حدیث میں بھی آپ نے بھی سنا کہ جب یہ گوشت کا ٹکڑا یعنی دل یہ صحیح ہو جاتا ہے تو انسان خود بخود وہ صحیح ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. وہ اچھے اعمال کے بارے میں اس کے دل میں جذبات پیدا ہوتے رہتے ہیں. تو اصل اخلاق جو ہیں وہ دل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، انسان کے باطن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. یعنی انسان کے باطن کے اندر مختلف قسم کے جذبات، خیالات، خواہشات یہ پیدا ہوتے رہتے ہیں. تو اگر یہ جذبات، خواہشات، خیالات یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوں تو اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، ہم انہیں خوش اخلاق کہیں گے. اخلاق صرف کسی کے سامنے ہنسنے مسکرانے کا نام نہیں ہے. اور اگر اس کے دل میں جو جذبات، خیالات اور خواہشات ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہوں تو ہم کہیں گے کہ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. کیونکہ انسان جو ہے وہ روح اور جسم دونوں کے مجموعے کا نام ہے. صرف جسم کو بھی انسان نہیں کہتے اور صرف روح کو بھی انسان نہیں کہتے. اس جسم میں جو روح ہے دونوں کو انسان کہتے ہیں. تو جس طرح جسم کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کو ظاہری بیماری سے بچائیں، ہم ٹیمپریچر سے، بخار سے، شوگر کی بیماری سے، کینسر کی بیماری سے، جو بھی بیماری ہو اس کو بچائیں، تو اس طرح روح مطلب اس کا جو باطن ہے ان کو بھی بیماریوں سے بچانا ہے. اور روح کی بیماریاں، باطن کی بیماریاں، دل کی بیماریاں وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں تکبر، حسد پیدا ہونا، تکبر کرنا، اور عجب، خود پسندی جسے کہتے ہیں وہ پیدا ہونا، بغض، کینہ رکھنا، اور کسی کے ساتھ ویسے ہی نفرت اور دشمنی رکھنا. مطلب دل کے جو خراب جذبات اور خراب خیالات ہوتے ہیں اس کو روح کی بیماری کہتے ہیں، باطنی بیماری کہتے ہیں اس کو. تو جس طرح انسان کو ظاہری بیماریاں لگتی ہیں، کبھی بخار آ جاتا ہے، کبھی نزلہ زکام، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی بیماری، اس طرح روح یعنی باطن کو بھی بیماریاں آتی رہتی ہیں. مطلب کبھی دل میں تکبر پیدا ہوتا رہتا ہے، کبھی حسد، جیلسی، کبھی بغض، کینہ، کبھی بے جا غصہ، اس طرح کی بیماریاں روح کو بھی لگتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا حکم جس طرح ظاہر کے ساتھ وہ متعلق ہے اسی طرح باطن کے ساتھ بھی متعلق ہے. مطلب ظاہری احکامات جو ہوتے ہیں جو ہم اپنے اعضاء سے ادا کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا ہم اپنے اعضاء سے ادا کرتے ہیں، حج کرنا جب حج فرض ہو جائے، اس طرح اور جو بھی فرائض ہوں، اسی طرح باطن کے بھی کچھ فرائض ہیں. اور باطن یعنی روح کے ساتھ اور دل کے ساتھ جو احکامات فرض کے درجے میں تعلق رکھتے ہیں وہ یہی بیماریاں دور کرنی ہیں.
کسی کے ساتھ حسد نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، بغض کینہ نہیں رکھنا، اور اس طرح جو بھی بیماریاں ہوں وہ دل کی بیماریاں ہیں اسے اپنے آپ سے دور کرنا، اس کا علاج کرنا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا اور اس کی فکر کرنا، یہ ہم پر فرض ہے۔ جس طرح ہم نماز کے اوقات میں نماز کی فکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ جب فرض ہو جائے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں، حج جب فرض ہو جائے ہم حج کرتے ہیں۔ تو یہ فرائض یہ ظاہری اعضاء کے ہیں، ظاہراً ہیں۔ باطنی طور پر، روحانی طور پر جو فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارے اندر تواضع پیدا ہو، صبر و شکر پیدا ہو، اخلاص پیدا ہو، خود پسندی پیدا نہ ہو، ریاکاری ہم نہ کریں۔ یہ سب روح کا حسن و جمال ہے۔ جس طرح بدن کا حسن و جمال ہوتا ہے، ایک انسان کی وہ باڈی سٹرکچر جو ہے اس کا بدن مطلب بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اس کا چہرہ جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ پاؤں جو بھی ہوں، یہ بدن کی خوبصورتی ہے، جسم کی خوبصورتی ہے۔ روح کی خوبصورتی کیا ہے؟ روح کی خوبصورتی ابھی میں نے آپ کو بتلائی کہ عاجزی ہو، صبر و شکر ہو، بے صبری نہ ہو، دل میں اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیت کی جائے، خود پسندی نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، کسی کے ساتھ حسد نہ ہو، یہ روح کا حسن ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ روح کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، مطلب دل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ یہ تواضع، عاجزی، اب کسی کے ظاہری بدن پر ہم حکم نہیں لگا سکتے کہ اس شخص میں عاجزی نہیں ہے یا یہ متواضع نہیں ہے، بلکہ یہ دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، عاجزی اور تواضع جو ہے۔ اس طرح اگر ہم اخلاص کی مثال لے لیں تو اخلاص یہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، مطلب کسی کے دل میں کتنا ہی اخلاص ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے یا ریاکاری کر رہا ہے۔ ہم ظاہراً اس پر کوئی فتویٰ، کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ یہ روح یعنی دل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یہ چیزیں۔ شکر ادا کرنا یہ دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، صبر دل سے کرنا اور صبر زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور دل سے صبر اور برداشت کرنا۔ تو جب دل میں صبر و برداشت کا جذبہ پیدا ہوگا تو اعضاء یعنی ظاہری جسم سے بھی اس کے علامات پر ظاہر ہوں گے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی بیماریاں ہیں، یہ دل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ تو حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ اگر یہ دل آپ کا صحیح ہو گیا تو پھر آپ کی زندگی مکمل صحیح ہوگی، لیکن اگر اس دل میں خرابی پیدا ہوگی مطلب اس میں باطنی بیماریاں ہوں گی اور آپ اس کا علاج نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی بھی خراب یہاں گزرے گی اور آخرت بھی تباہ ہوگی، کیونکہ آپ کے اخلاق صحیح نہیں ہوں گے، آپ کا کردار صحیح نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ محبوب بندیوں میں آپ شامل نہیں ہوں گے، تو آپ کی جتنی نیکیاں ہوں گی وہ سب ضائع ہوتی رہیں گی۔ یعنی جس طرح جسم سے جو گناہ صادر ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھے ہیں، مطلب جھوٹ بولنا، مثلاً جھوٹ بولنا یا کسی کی غیبت کرنا یا رشوت لینا، سودی معاملات کرنا، شراب پینا، ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا، جو بھی ہو، کسی کو قتل کرنا، یہ ظاہری اعضاء والے گناہ ہیں اور یہ حرام ہیں۔ اسی طرح باطنی بھی دل کے ساتھ جو گناہ تعلق رکھتے ہیں، ہمارے روح کے ساتھ جو گناہ تعلق رکھتے ہیں اور وہ بھی حرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام کیا ہے، جیسے تکبر، حسد، بغض، کینہ اور اس طرح اور بھی بیماریاں جو ہیں وہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھی ہیں۔ اور جس طرح ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں، چوری، ڈاکہ، غیبت، کسی کو قتل کرنا، کسی کو نقصان دینا ظاہری اعضاء کے لحاظ سے، ان بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں، جیسے کہ حدیث ابھی آپ نے پڑھ لی کہ اپنے دل کی اصلاح کرنی چاہیے، دل میں جو بیماریاں ہوں ان کی اصلاح کرنی چاہیے، ورنہ اگر اس کی اصلاح نہیں کریں گے تو پورا بدن ہی خراب رہے گا۔ تو آج ہی سے ہم سب کو یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم ظاہری اعضاء سے جو گناہ کر رہے ہیں اسے توبہ کرنی چاہیے، اور ظاہری اعضاء کے علاوہ ہم باطنی جو گناہ کر رہے ہیں، کسی کے خلاف بغض کینہ رکھ رہے ہیں، کسی سے حسد کر رہے ہیں، کسی پر ویسے ہی بات پہ ہم غصہ کر رہے ہیں، دل میں ایک قسم کی وہ آگ بڑک اٹھتی ہے اور ہم غصہ کرتے ہیں، تو دلی کیفیت کے ساتھ یہ تعلق رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی باطنی بیماریاں ہوں ان سب سے توبہ کرنی چاہیے، اور جس طرح ہم ظاہر کا خیال رکھتے ہیں اپنے جسم کا، ہر قسم کی بیماریوں سے ہم بچاتے ہیں، ہم میڈیسن لیتے ہیں اور ہم پرہیز بھی کرتے ہیں،
تو اسی طرح دل کی بیماریاں جو ہیں ان کے لیے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کبھی یہ بیماری لگ بھی جائے، ان میں سے جو بھی بیماری ہو، تو اس کی فکر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اپنے محرم مرد کے ذریعے، خواہ والد صاحب ہو، بھائی ہو یا شوہر ہو، اس کے ذریعے علاقے میں جو بھی بہت بڑا عالم دین ہو، بزرگ انسان ہو، اس کو اپنے حالات سامنے رکھنے چاہیے کہ ہمارے اندر یہ روحانی بیماری ہے، یہ قلبی دلی ایک بیماری ہے، ہمارے باطن کو ایک بیماری لگی ہے فلاں فلاں، اس کی اصلاح ہم کیسے کریں؟ تو کسی بھی عالم دین کے ذریعے سے جو اس میں ماہر ہوں اور وہ اللہ والا ہو، اس کے ذریعے سے یہ اصلاح لازم اور ضروری ہے، کیونکہ ظاہری جسم کا خیال رکھنا ہو تو باطنی جسم کا بھی خیال رکھنا یہ ہم پر فرض ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو یہ تشریح میں بتا بھی دیا اس حدیث کی۔ تو بخاری شریف کی یہ حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوب یاد رکھو، یعنی تم غور سے سن لو، ایک بہت اہم بات ہے، اس پر آپ غور و فکر کر لیں کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا اور لوتھڑا وہ کیا چیز ہے؟ وہ انسان کا دل ہے۔ تو اس گوشت کے ٹکڑے کا بھی خیال رکھنا چاہیے، جیسے ہم ظاہر جسم کا خیال رکھتے ہیں۔ جن گناہوں سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں ظاہری گناہ سے، ان باطنی گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ یہی اعلیٰ اخلاق کا پیمانہ ہے اور اسے اخلاق کہتے ہیں۔ اصل اخلاق کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ دل کی جو باطنی بیماریاں ہوں وہ اپنے آپ سے دور کرنا، اور دل میں جو صفات اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہو ان صفات کو اپنے آپ میں لانا، بس یہی اچھے اخلاق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔